بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ایک غیرت مند مسلمان بنایا، اور اس بات پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر سکے اتنا کم ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ایک ایسی پوسٹ یقین جانیے کہ انتہائی شرمناک اور بیہودہ قسم کی پوسٹ جو فیس بک اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اور ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ٹاپ ٹرینڈ یہ کہہ لیں کہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے وہ ٹاپک، وہ موضوع شلوار کے نام سے، جس میں ہے کیا، ایک لڑکی ہے جس نے صرف قمیض پہنی ہے، شلوار نہیں پہنی، اور اس نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو اپنی چڑھا دی ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی اس کی وہ ویڈیو۔ اب بےہودگی کا اور بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ ایک تو اس نے وہ بےہودہ بغیر شلوار کے ایسے ہی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی، اوپر سے وہ کہتی ہے کہ گھر سے باہر شلوار پہن کر نکلنا مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میری شلوار میری مرضی۔ اور اسی پر اس نے پھر بس نہیں کیا، اس سے آگے پھر کہتی ہے کہ تم لوگ کون سے زمانے میں جی رہے ہو، یہ 2021 ہے، ابھی تک تم شلواریں پہنتے ہو۔ اور تیسری بات اس نے کہی کہ جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنے آپ زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ سب سے پہلے تو ایسی سوچ پر اور ایسے تربیت پر کہہ لیں کہ لعنت بھیجتے ہیں، جو لوگوں کو، جو مسلمانوں کی عورتوں کے اندر ایسے کام رائج کرنے کی کوشش کرے، ایسا کلچر مسلمانوں کی عورتوں میں لانے کی کوشش کی جائے کہ جو کلچر مغرب اور غیر اسلامی ممالک میں ہے۔ ہماری خواتین، ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں ایسے کلچر سے متاثر ہو رہی ہیں کہ جس کلچر کو، جن ممالک کو ہم دیکھیں نا تو پوری دنیا میں سے مغرب ممالک اور غیر مسلم ممالک ہی ہمیں ایسے ملیں گے جن میں ریپ کی، زنا کی اور برائیوں کی، سارے دنیا کے جو تمام گناہ ہیں سب سے زیادہ اگر شرح پائی جائے گی تو وہ غیر مسلم اور مغرب ممالک میں پائی جائے گی۔ لیکن ہماری خواتین، عورتیں، مائیں بہنیں یہ چند ٹکوں کے لیے، چند ٹکے کی فیم کے لیے، فالورز کے لیے، فیمس ہونے کے لیے اپنی عزت کو کس حد تک نیلام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے جیسے اس لڑکی نے کیا، اسی طرح کا ایک واقعہ پہلے 14 اگست کو ہمیں دیکھنے کو ملا۔ وہ عائشہ اکرم جب 14 اگست پہ دیکھ لیں فیم کے لیے کیا کیا ہماری لڑکیاں پاکستان کی عورتیں کر رہی ہیں، اور اس میں بدنامی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی، پاکستان کی اور اسلام کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ایسے کاموں کے اوپر کوئی خاص اقدامات ہوں تو پھر ایسے عمل دوبارہ نہیں ہوں گے، لیکن جب حکومت کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے کوئی خاص اقدامات نہ ہوں تو ایسے لوگ اپنے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، سستی فیم کے لیے، کچھ فالورز کے لیے وہ اپنی آخری حد تک جاتے ہیں، اپنی عزت تک کو نیلام کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہیں پر ہمیں پاکستان میں عورت مارچ دیکھنے کو ملتا ہے، کہیں پر ہمیں عائشہ اکرم دیکھنے کو ملتی ہے، کہیں پر یہ شلوار والی لڑکی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن پھر بات آتی ہے کہ اسلام ہمیں حقوق نہیں دیتا، اسلام ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پیاری بہنوں سے کہ جس طرح اسلام نے حقوق دیے، نہ کسی اور مذہب نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ اسلام سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ انہی لڑکیوں کی خدمت کے لیے اسلام نے ایسے قانون بنائے ہیں کہ چاہے کوئی باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، جو بھی کسی عورت کا وارث ہے، اس کے پاس رہتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی اس کی خدمت میں گزار دیتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اور اسلام نے یہ عورت کو مقام دیا ہے
کہ چاہے باپ ہو، بیٹا، بھائی، شوہر، کوئی بھی ہو، عورت کو عزت کے ساتھ اپنی گھر کی ملکہ بنا کے رکھتا ہے۔ لیکن جو ہمیں ایسی عورتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو اپنے گھر کی ملکہ بننا پسند نہیں کرتی، وہ غیروں کی نوکر اور غیروں کی ملازمہ بننا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور سچا واقعہ ہے، اپنی آنکھوں دیکھا، اپنے ساتھ بیتا ہوا۔ اپنے ایک دوست کی نا شادی کروا دی، نکاح کروا دیا، اور وہ دوست ہمارا عالم دین، انتہائی اچھا اور شریف انسان، اس کی جب شادی کروائی نا تو ہم نے پہلے ہی دن اس لڑکی کی ہمیں بات جو سننے کو ملی نا، اس لڑکی نے ان کے گھر والوں کو اس کو کہا کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے، ایسا کون سا کام ہوا کہ جو گھروں میں عزت نہیں کر رہے ہیں ہم لڑکیوں کی، عورتوں کی؟ وہ کہنے لگے تمہاری عورتیں، تم اپنی عورتوں کو باہر سبزی وغیرہ لینے یا اور کام کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے، جو ایسے باہر شاپنگ وغیرہ کریں، باہر لوگوں کے سامنے جائیں، دکانوں پہ، ادھر ادھر بازاروں میں جائیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارا جو عورتوں کا مائنڈ سیٹ کس جگہ پر کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس باہر جا کر کام کریں، باہر جا کر لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر گھومیں اور ملازمہ اور نوکر بن کر رہیں، یہ ان کو زیادہ پسند ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کے بدلے کہ ان کی گھر پر ان کے والدین، ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹے، تمام اس کی خدمت میں لگ رہے ہیں، اس کو ملکہ بنا کے رکھیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اگر ان کو اسلام کی طرف سے جو عزت اور جو مقام ملا گیا ہے کسی اور دین کی طرف سے نہیں ملا، اگر اس بات کو نہ مانیں، تسلیم نہ کریں، تو زمانے میں رسوائی اور ضلالت ہوگی۔ یہ سستی فیم، سستی شہرت، یہ کچھ فالورز، یہ کچھ بھی نہیں، یہ عارضی ہے۔ لیکن اگر اسلامی قانونوں کے مطابق چلا جائے تو یہ جو ہماری خواتین ہیں، ان کی معاشرے میں وہ عزت ہوگی، وہ ان کا مقام ہوگا، وہ قدر ہوگی کہ یقین جانیے کہ ایسے کاموں کے لیے ہماری عورتیں کبھی بھی کسی غیر کے سامنے ایسے اپنے سر کو جھکائیں گی نہیں۔ ہماری عورتیں اب دیکھ لیجئے، اور ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے کہ اس ایک لڑکی نے جب یہ ویڈیو اپنی وائرل کی، اپلوڈ کی، تو اس ایک ننگی ویڈیو کی وجہ سے ایک دن کے اندر 10,500 اس لڑکے کے فالوور زیادہ ہوئے۔ اب دیکھیے سستی فیم کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہمیں مغرب اور غیر مسلم جو ممالک ہیں ان کے کلچر کو چھوڑ کر ہمیں اپنے اسلام کو، اپنے کلچر کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر عزت اور شہرت چاہیے، اگر ہمیں کچھ مقام چاہیے، کچھ مرتبہ چاہیے، تو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، مسلمانوں کے طرز عمل کو، مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عورتوں کو، ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔